تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین اکرام، میرے عزیز دوستوں، اسلام نے شرم و حیا کو انسان کا زیور قرار دیا ہے. عفت اور عصمت، پاک دامنی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کو انسانی معاشرے کا فریضہ قرار دیا ہے. پاک دامنی اسلامی تہذیب کی جان اور اسلامی معاشرے کی پہچان ہے. جس شخص اور جس سماج میں شرم و حیا نہ ہو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اللہ کے غضب کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ برباد کر دیتی ہیں. ایک حرام خوری یعنی سود کھانا، کسی کا مال چھین کر کھانا، چوری کرنا، جہیز کے نام پر اپنی بیویوں کے پاس چھین کر کھانا، جوڑے کے نام پر ان کے پاس پیسے چھین کر کھانا، شادی بیاہ میں الگ الگ طریقے پر رسومات میں اور زندگی کے ہر شعبے میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کر بغیر شرعی عذر کے ان کے پاس مال چھین کر کھانا، یہ حرام خوری ہے. دوسری چیز حرام کاری ہے، یعنی کسی کی لڑکی پر نظر ڈالنا، کسی کو اپنے خواہشات پوری کرنے کے لیے ان کی جسم سے فائدہ اٹھانا. یہ وہ چیزیں ہیں جو حرام کاریاں ہیں. اسی لیے جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی تم مجھے حفاظت کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یعنی کہ تم دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک وہ جو تمہارے دو جبڑوں کے بیچ ہے، یعنی زبان، جس سے ہمارے خاندانی رشتے آج ٹوٹے ہوئے ہیں، جس سے لوگوں کی دلوں آج ٹوٹے ہوئے ہیں، جسے اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، جس نے اپنے رشتہ داروں کے رشتہ داری کو توڑنے کے لیے اپنی زبان زیادہ تر استعمال کرتے ہیں. اور لوگوں کی زبانوں پر ہمیشہ یہ جملہ رہتا ہے، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، میرے منہ میں جو آئے وہ کہہ دیتا ہوں اور میں حق بات کہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت دو مجھے. اس لیے کسی بزرگ نے کہا کہ اپنی حق بات بھی اس وقت کہو جہاں محل ہو. بے محل کسی کی بات کو، کسی کے منہ پر اپنی بات کا حق کہہ دینا، چاہے اسے برا لگے، یہ غلط ہے. موقع محل دے کر اپنی زبان کو چلاؤ. اور دوسری وہ چیز جو تمہارے دو رانوں کے بیچ میں ہے، یعنی شرمگاہ، چاہے وہ مرد کی ہو
چاہے وہ عورت کی ہو. بے حیائی اور بدکاری کو اسلام نے سختی سے روکا ہے اور فرد اور معاشرے کی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا ہے بے شرمی کے کاموں، خواہ وہ کھلے ہو یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی ہے. گناہ جو ہے وہ حق کے خلاف زیادتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا سب سے گھنونا جرم زناکاری ہے. خواہ زبردستی کی کسی کی عزت لوٹی جائے یا باہمی رضامندی سے کسی کی عزت لوٹی جائے، دونوں حرام ہیں. آج ہمارے مغربی ممالک کے اندر یہی تو چیزیں پائی جا رہی ہیں. آج ہمارے بھارت کے اندر جو جمہوریت ملک ہے، جہاں نہ جانے بے وقوفیت کے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، جہاں ایسے چیزیں پارلیمنٹ میں پاس کیے جا رہے ہیں اور لکھا یہ جا رہا ہے کہ مغربی طرز عمل پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی عزت کو، اپنی پاک دامنی کو اپنی خوشی سے کسی کے حوالے کرنا چاہے، زنا پر آمدہ ہو جائے، تو کسی کو یہ حق نہیں کہ اسے روکا جائے. یہی تو بے وقوفیت ہے، یہی بے دینداری کی علامت ہے. اسی لیے دیندار انسان ہمیشہ حق بات کہتا ہے اور حق کی طرف فیصلہ کرتا ہے، خدا کے احکامات کی پابندی کرتا ہے. بے وقوفیت، خواہشات نفس اور جاہ طلبی کا جس آدمی کے اندر شوق ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے خواہشات نفس کے مطابق اپنے فیصلوں پر آمدہ لوگوں کو کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کے حرام قرار دیا ہے، چاہے کسی عورت پر رضامندی کے ساتھ تم اس کی عزت تو لوٹو، چاہے تم اس کی زبردستی عزت لوٹو تم اس کی، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، دونوں چیزیں حرام ہیں. آج دنیا کے اندر جو زناکاری کے اڈے جو اوپن ہو چکے ہیں اور جو زناکاری کے جو بازار جو گرم ہوئے ہیں، اس پر روکنے والے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حکومتی سطح یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ رضامندی والے اعمال ہیں. یاد رکھنا، جس قوم کے اندر حرام کاریاں عام ہو جائے، جس قوم کے اندر برائی عام ہو جائے، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے، وہاں اللہ کی وبائی بیماریاں عمومی طور پر نازل ہو جائیں گی، عمومی طور پر آئیں گی. آج ہر علاقے کے اندر، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بھی مالداروں کے اندر خواہشات ہیں جو اس طرح کی زنا کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. آج گھر گھر کے اندر، چاہے وہ مالدار طبقے کا ہو یا وہ غریب طبقے کا آدمی ہو، ہر آدمی کے اندر کسی نہ کسی طریقے پر زنا کی چیزیں عمومی طور پر چل رہی ہیں. عورتیں پہ اپنی عزت کو لوٹ رہے، عورتیں اپنی عزت کو دے رہے ہیں لوگوں کے حوالے. میں آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے پر لوگوں کی جو عورتیں جو اپنی عزتوں کو لوگ حوالے کر رہے ہیں، میں آگے بتاؤں گا. تو میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی چاہے تم رضامندی سے ہو یا بغیر رضامندی سے ہو، کسی عورت پر ہاتھ ڈالنا، اس کی عزت کو لوٹنا حرام ہے، حرام ہے. آج یہی تو ہو رہا ہے، کیوں نہیں روک رہے ہیں کوئی اس میں؟ یاد رکھنا، یہ جتنے بھی دنیاؤں کے اندر جو زنا کے اڈے چل رہے ہیں، یہ حکومتی سطح کی نگرانی کے طور پر چل رہے ہیں. یہ کوئی فرد واحد کا ہاتھ نہیں ہے اس میں. میں خود ممبئی گیا تھا، وہاں میں نے خود گلی گلی میں دیکھا کہ جہاں زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور جہاں پولیس بھی کھڑی ہوئے ساتھ میں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. تو معلوم مجھے یہی ہوا کہ ان کے ساتھ خود حکومتی سطح پر ان کی چال بازیاں ہیں. اور جب کسی عورت کی عمومی طور پر عزت لوٹ کر جب بازار میں آ جائے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ اب یہاں ان کو انصاف دلایا جائے. تم نے خود لوگوں پر اس طرح کے آزادی کے دھپا لگائے ہو اور خود تم نے لوگوں کو آزادی کے طور پر اس طرح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، پھر جب گناہ عام ہو جائے تو تم اسے روکنے کی کوششیں کرتے ہو. آج جو سیاستدان ہیں، یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں،
इनके घरों के अंदर भी बेटियां, इनकी बीवियां आज गुनाहों के अंदर मुलविस हैं। एमएलए काउंसलर है तो अपनी बीवी को किसी और के हवाले करता है ताकि यह कहता है कि आने वाला मेरा पीएम मैं यहां से नाराज होकर ना जाए। या अंदरूनी बात मैं आप हजरात के सामने कह रहा हूं। ये जिनाकारी अल्लाह ने यही कहा कि चाहे तुम रजामंदी के साथ करो या बगैर रजामंदी के साथ किसी औरत की इज्जत का लूटना हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी ना भटको। इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, बेशक जिनाकारी और बुराई, बेशक जिनाकारी बुरा रास्ता है। व साअ सबीला, बुरा रास्ता है ये। हजरात सामीन, जिना जैसे संगीन और घिनौनी बुराई है, उसी लिहाज से शरीयत ने इसकी सजा भी सख्त और इबरतनाक मुकर्रर की रखी है। इसकी सजाओं को भी मुकर्रर किया है और उसकी इबरतनाक सजा भी अल्लाह ने कुरान के अंदर इसकी इबरतनाक सजा भी अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। यानी अगर कोई गैर शादीशुदा, यानी जिसकी शादी ना हुई हो, अगर कोई मर्द या औरत जिना करे तो 100 कोड़े उसको लगाने का हुक्म दिया गया है। क्योंकि जिनाकारी इतनी खतरनाक है कि अल्लाह के अर्श को भी हिला देती है जिनाकारियां। दुनिया के अजाबात, दुनिया के अंदर जितने भी कौम पर अजाबात आए हैं, ये इसी जिनाकारी की वजह से उमूमी तौर पर पाई गई है। तो शरीयत मुतहरा के अंदर यह हुक्म है कि अगर कोई गैर शादीशुदा, जिसकी शादी ना हुई हो, मर्द हो या औरत, लड़की हो या लड़का, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो गैर शादीशुदा है, वो जिना किए हैं, पकड़ा गए, ये कोई छुप कर करना वो खुदा उसका मामला है, अल्लाह बताएंगे। लेकिन जब उम्मी तौर पर आ जाए, लोग उसे पकड़ ले, तो सरे बाजार में लोगों के सामने उम्मी तौर पर 100 कोड़े मारे जाए इन दोनों को। और शादीशुदा है तो उनके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि रजम किया जाए। रजम यह है कि उनको गड्ढा खोदकर उनकी मुंडी बाहर रखी जाएगी, उनका जिस्म पूरा जमीन में ढसा दिया जाएगा और पत्थर मारकर उनको मार दिया जाएगा। या नहीं तो उनको भरे बाजार में बिठाकर बगैर खोदे उनको ऐसे ही रखा जाए, इनके ऐसे पत्थर मार के उनके जिस्म को खत्म कर दे। यह अजाब है ताकि लोगों को इस बात का इबरत हो जाए, ताकि लोगों को इस बात की आगाह हो जाए कि अल्लाह की नाफरमानी करने पर, जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया है, किसी की इज्जत को लूटना, देखिए इस तरह उसके साथ मामला होगा। शादीशुदा के साथ और गैर शादीशुदा के साथ ये मामला होगा। ये तो दुनिया में इसकी सजा है, आखिरत में इसकी सजा जहन्नम का रुस्वाकुन अजाब है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में जिना करने वालों को आग के कुएं में देखा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद उन सारी चीजों को बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने जहन्नम की इबरतनाक सजा जिना करने वालों के लिए मुकर्रर की है। हालांकि ये सजा तो काफिरों और मुशरिकों के साथ है, काफिर के साथ है और मुशरिक के साथ ये सजाएं हैं जो अल्लाह के रसूल ने जहन्नम में जिनाकारों को देखा है। इसकी वजह यह है कि शिर्क और बदकारी दोनों एक गंदी मुश्तरक है, ये दोनों मुश्तरक गंदे हैं। जिनाकारी भी एक गंदा गुनाह है, शिर्क भी एक गुनाह, दो गंदे चीजें हैं। शिर्क अकीदे की गंदगी है, जिनाकारी जिना किरदार की गंदगी है। शिर्क अकीदे की गंदगी है, जिना किरदार की गंदगी है। शिर्क ईमान का जुबान और दिल से इनकार है, जिनाकारी ईमान की अमलन नफी है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनाकार जिस वक्त जिना करता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता, मोमिन नहीं रहता। हजरात सामीन, आम तौर पर जिना का इर्तिकाब कोई एकदम नहीं करता, पहले नजर उठाकर देखता है, फिर अपने दिल में गुनाहों का ख्याल करता है,
پھر بات چیت شروع ہوتی ہے اور پھر یہ اس کی باتیں بیان کرتا ہے، وہ اس کی باتیں بیان کرتی ہیں، اور پھر یہاں سے باتیں سننا ہو گئی، وہ وہاں سے باتیں سنتا ہے، پھر اس کے لیے عملی تدابیر کرتا ہے، پھر اپنی عزت و آبرو کا شیشہ توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے صرف زنا کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو بند کیا اور فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج یہ موبائل جو ہے نا، یہ نوجوان نسل کو برباد کرنے کی سب سے پہلی سازشیں ہیں۔ یہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ان راستوں کی طرف سے بھی نہ جاؤ جہاں تمہیں زنا کا اندیشہ ہو۔ جس گلی سے تم گزرو گے وہاں اگر تمہیں نوجوان لڑکیاں نظر آنے کا اندیشہ ہے تو تم اس گلی سے نہ جاؤ، اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر جاؤ۔ اگر لڑکیاں ہیں، تمہیں لڑکے دیکھتے ہیں تو تمہارے لیے حکم ہے کہ تو اپنے نظروں کو نیچے رکھو، اگر ضرورت پڑ جائے تو اپنے محرم کے ساتھ تم جاؤ، کہیں نہ کہیں طریقے سے بچ کر تم جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چھونا ہے اور پکڑنا ہے، پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا اس راستے پر چلنا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کا زنا بات چیت کرنا ہے، دل کا زنا خواہشات اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ کتنی بڑی سماجی سچائی اور حکیمانہ بصیرت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بدکاری کی نفسیات اور اس کے عوامل اور مراحل کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کے ان تمام راستوں کو بند کرنے کے لیے مومن کو شرم و حیا اور پاک دامنی کے ایسے احکام دیے ہیں جو ان کی شخصیت اور سیرت کو پاکیزگی اور معاشرے کو اخلاقی بلندی عطا کرتی ہیں۔ حضرات، صاحب کردار وہ نہیں جس نے برائی اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کو موقع نہ ملا ہو، بلکہ با کردار مومن وہ ہے جس کو بدکاری کا موقع ملا مگر اللہ کے خوف سے اس نے بدکاری نہیں کی۔ میں اس جملے کو پھر ایک مرتبہ لوٹانا چاہتا ہوں، پھر سنیں۔ حضرات، صاحب کردار وہ نہیں جس نے برائی اس وجہ سے نہیں کی کہ اس کو موقع نہ ملا ہو، بلکہ با کردار مومن وہ ہے جس کو بدکاری کا موقع ملا مگر اللہ کے خوف سے اس نے بدکاری نہیں کی۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال رہتی دنیا تک کے لیے روشن ہے۔ ان کی مالکہ جو حسن و دولت کی بھی مالکہ تھی، جب برائی کے لیے بلایا تو آپ نے انکار کر دیا اور پاک دامنی کے خاطر جیل کی سزا کھاٹی، مگر بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ یہ کتاب ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی ایک کتاب ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، ضرور کرنا آپ اس کتاب کو۔ میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں کتاب ہے اس موجودہ حالات میں۔ حیا اور پاک دامنی حضرت کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کو ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، ہر زبان میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے، ہر گھر میں پڑھے اس کتاب کو۔ حضرت نے اس کے اندر ایسے نکات کو بیان فرمائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے حضرت کے دل پر وہ ساری باتیں جو موجودہ حالات میں آنے والے ہیں، جو قیامت تک آنے والی ہیں، حضرت نے قرآن حدیث کے ذریعے سے ان باتوں کو اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے گویا کہ ہم پڑھتے یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی واقعتاً یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے حضرت کے دل پر وہ باتیں شرح صدر فرمائے ہیں۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں اس کتاب کا ایک واقعہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ ایک نوجوان تھا جو صبح سویرے روزانہ مدرسہ جایا کرتا تھا۔ اپنے گھر سے اور مدرسے کو جاتے ہوئے درمیان میں ایک گھر پڑتا تھا۔ وہ گھر ایک لڑکی کا گھر رہتا تھا، وہاں ایک خادمہ بھی رہتی تھی، ایک لڑکی ایک خادمہ رہتی تھی وہاں پر۔
اور نوجوان صبح سویرے مدرسہ جاتا، شام کو گھر سے مدرسہ جاتا اور شام کو مدرسے سے گھر واپس آ جاتا۔ صبح کو جب وہ گھر سے مدرسہ جایا کرتا تھا تو روزانہ وہ عورت اس نوجوان کو دیکھا کرتی تھی، اور نوجوان وہ اس طرح نہیں جس طرح کے آج کے نوجوان ہیں، بال یہاں چھوڑ لیا، چہرہ ایسا بینگا ٹینگا کر لیا، کپڑے ایسے بینگے پکڑے بڑھے ہوئے تھے۔ وہ زمانے میں کہاں تھے یہ سب چیزیں، سب چکارے کام جو آج مغربی ممالک کے لوگ میں پھٹے پرانے کپڑے۔ اور پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ غرابا جو ہے پھٹے کپڑے پہنتے تھے، آج دیکھیں نوجوان جو ہے ایک پھٹا کپڑا پہن کر کہتا ہے کہ فیشن ہے۔ جب انسان کی عقل چھین جاتی ہے نا تو اسے صحیح اور غلط میں تمیز معلوم نہیں ہوتی۔ تو بہرحال وہ نوجوان صبح سویرے مدرسہ جایا کرتا تھا، درمیان میں یہ گھر رہتا تھا، اس گھر میں ایک عورت رہا کرتی تھی۔ اب اس کی 1 سے 2-3 مرتبہ اس نوجوان پر نظر اس عورت کی پڑ گئی تو اس نے سوچا کہ اتنا خوبصورت نوجوان، میں چاہتی ہوں کہ میری خواہش اس نوجوان سے پوری ہو جائے۔ بالآخر وہ عورت نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنی خادمہ سے کہا کہ تم اس نوجوان کو کسی بھی طریقے سے منت سماجات کرو اور کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کو میرے گھر بھیج دینا تاکہ میں اپنی خواہشات پوری کر لوں۔ میں اس لیے اس واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جو آدمی زنا سے بچتا ہے نا، جو آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اسے زندگی دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے اللہ تعالیٰ اسے سرخروئی عطا فرماتے ہیں۔ بچ کر تو دیکھو اس کا مزہ کیا ہے، عزتیں ایسی ملے گی جو آج کے پی ایم کو بھی نہیں عزتیں، یہ دنیا کے بادشاہ کو بھی اس کی عزتیں نہیں ہیں، چاہے وہ سعودی کا حکومت کا بادشاہ ہو، سلمان ہو، جس نے آدمی گندگی پھیلا رکھی ہے نا، خبیث یہ۔ تو بالآخر وہ نوجوان جب گھر سے مدرسہ جا رہا تھا تو اس کی مالکہ کے حکم کے مطابق وہ خادمہ آ کر کہنے لگی کہ بھائی صاحب، میرے گھر کے اندر میری مالکہ بڑی بیمار پڑی ہوئی ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، بڑی پریشان پڑی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑی دیر آئے، اس کی تیمارداری کر لے، اس کے آپ جو ہے تھوڑا تیمارداری کر کے کوئی نہ کوئی علاج کے کوئی بندوبست کر دے، آپ چلے جائیے پھر وہاں سے۔ وہ نوجوان اس عورت کے باتوں کی بہکائی میں آ گیا، جیسے گھر میں گھسا تو وہ خادمہ جو ہے باہر سے کواڑ لگا دی اور نوجوان اندر گیا۔ وہ جیسے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بن سور کر بیٹھی ہوئی ہے اور اس نوجوان کو اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے آمادہ کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک مرد ایک عورت ہو تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، تاکہ دونوں کے دلوں میں زنا کی باتیں کو دونوں کے دلوں میں ڈالے اور زنا کی چنگاری کو بہکائے اور دونوں آمادہ ہو جائے اور پھر وہ زنا کر لے۔ بالآخر وہ نوجوان دیکھا کہ بھئی ایک نوجوان لڑکی بیٹی، کوئی بیمار نظر نہیں آ رہی، عورت آئے، نوجوان لڑکی اس کے پاس آتی رہی، اسے خواہش پورا کرنے کے لیے اس کے جسم کو چھیتی رہی۔ وہ نوجوان سمجھ لیا، کہا کہ بہن جی مجھے تھوڑا استنجا اور پیشاب کے لیے جانا ہے، آپ مجھے کہیں جگہ بتا دیں، میں تھوڑا فارغ ہو کر آ جاؤں، اس کے بعد آپ جو چاہے کر لینا۔ دلی دل میں دعا کرتا رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہوں سے بچنا چاہے اللہ اس کے لیے راستے رکھے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو آدمی مجاہدہ کرتا ہے گناہوں سے بچنے کے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبلنا بہت سارے راستے رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس تبلیغ میں وقت لگاؤ، راستے ہیں، بلکہ دین کی ہر وہ محنت، چاہے گناہوں سے بچنے کے لیے آدمی جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تصوف میں لگ گئے، بس یہ نہیں کہ آپ تصوف میں لگ گئے تو گناہوں کے راستے دوسرے کھل گئے، یہ گناہوں کے ایک راستہ کھلا دوسرے راستے بند، یہ نہیں، بلکہ ہر وہ گناہ، جو بھی گناہوں سے آپ بچنے کی کوششیں کرو اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات ذہن میں بات ڈالے، وہ آدمی استنجا گیا، پاخانہ کے لیے گیا تھا، اب وہاں دعا کرتا رہا کہ اللہ مجھے کسی بھی طریقے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دل میں بات ڈالی، وہ اپنا خود پاخانہ لیا اور اپنے جسم پر ملا اور دروازہ کھول کر باہر آیا، اور نوجوان لڑکی نے دیکھا کہ یہ تو اپنے جسم پر گندا مل کر آیا ہے، گندگی مل کر آیا ہے۔ اب وہ اس نے کہا کہ یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو دیوانہ ہے،
जो अपने जिस्म पर पाखाना भरकर आया है, मैं इसे कैसे अपने जिस्म पर लिपटूं, फौरन उसे बाहर भगा दी। ये नौजवान बड़ा परेशान, वहां उस्ताद परेशान। जो उस्ताद, ये नौजवान ऐसा था कि रोजाना अपने उस्ताद के पास सबक पढ़ने के लिए सबसे पहले आगे बैठा करता था, सबसे पहले आगे बैठा करता था। लेकिन जब जिस वक्त ये नौजवान मौजूद नहीं था, उस्ताद बड़ा परेशान हो गया कि कहा भाई ये नौजवान रोजाना मेरे सामने बैठा करता था, आज वो नौजवान कहां गया। सबक खत्म होने के करीब था, वो नौजवान वहां परेशान कि मेरे जिस्म पर मैं गंदगी मल लिया हूं, मैं कैसे जाऊं एक दर्स में जहां क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की बातें होती हों, जहां अल्लाह रसूल की बातें बयान की जाती हों। बिला आखिर वो नौजवान उसी हालत में एक दरिया एक नहर के पास पहुंचा, अपने कपड़ों को धोया और वही कपड़े भीगे पहनकर अपनी दरसगाह को पहुंचा तो देखा कि वो आखिरी दर्स हो रहे थे, वक्त खत्म हो रहा था, दरवाजे के बाहर खड़े हुए भीगे कपड़े पहना हुआ था। उस्ताद ने देखा कि वो नौजवान जो मेरे सामने बैठा करता था आज दरवाजे से बाहर खड़ा है। उस्ताद खुद दर्स छोड़े वापस आए और उस नौजवान से पूछा कि क्या बात है बेटा, कि आज तुम कपड़े भी भीगे हुए हैं, आए भी लेट। तो उस नौजवान ने सारा वाकया बयान किया और उसने रोते हुए सारी बात बताई और कहा कि हजरत मेरे अपने जिस्म पर, उस वक्त मैंने अपने जिस्म पर पाखाना मल लिया था और मैं धोकर आने में इतना वक्त लग गया। अल्लाह ताला ने उस नौजवान की कुर्बानी को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि अल्लाह ने उसकी जिस्म पर पाखाने की बदबू के बजाय मरते दम तक अल्लाह ने उसकी जिस्म पर खुशबू को पैदा कर दिया। जब भी उसके जिस्म से पसीना आता वो खुशबू फूट उठती, सारे इलाके वालों को इसका महसूस होता और लोग इस बात से तहकीक करते, कहते कि भाई फला आदमी नौजवान वो है जो गुनाह करते वक्त, गुनाह करने के लिए एक औरत उसे बुलाई थी लेकिन इसने तौबा, उस वक्त उसने ये अमल किया तो अल्लाह ने उसके बदले इसको ये अल्लाह ने उसको अता किया है। तो बिल आखिरत के नौजवानों बचने की कोशिश करो, बचो, अल्लाह तुम्हें बचाएंगे। चंद बातें मैं आप हजरात के सामने कहता हूं, अगर इन चीजों की पाबंदी कर ले, आज हमारे मुसलमान माशरे के अंदर बुराइयां जरूर खत्म हो सकती हैं, बदकारी और बेहयाई खत्म हो सकती है। बदकारी और बेहयाई से बचने के लिए इस्लाम का पहला हुक्म शर्म व हया का एहसास और निगाहों को नीचे रखना है। यह हुक्म मर्द औरत, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है। अगर निगाह में शर्म व हया नहीं, मर्द औरत एक दूसरे को देखकर लज्जत सुरूर हासिल करते हो तो बदकारी में मुब्तला होने का पूरा अंदेशा है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत को बार बार ना देखो, पहली नजर तेरी है मगर दूसरी नजर दुरुस्त नहीं है। यानी पहली नजर का मतलब यह है कि भी अगर किसी औरत पर नजर पड़ जाए तो फौरन अपनी नजरों को नीचे कर लो। किसी मौलाना साहब ने बयान में कहा कि पहली नजर माफ है तो एक आदमी ने आधा एक घंटा घूरता रहा। अब बिल आखिर मौली साहब से कहा कि हजरत मैं पहली नजर इतना देर घूरता हूं कि एक घंटा आधा घंटा भी हो जाता है तो मेरी नजरें नहीं पटकती। कहा कि बेवकूफ, पहली नजर का मतलब यह कि अचानक जब नजर पड़ जाए फौरन अपनी नजरों को नीचे कर लो, यह मतलब है इसका। पहली नजर का मतलब यह कि खूब आप घूरते रहे जब तक उसकी हवस पूरी ना निकले, घूरते रहे, बिल आखिर उसके बाद दूसरी नजर करना गुनाह है ना, चले ऐसे भी करे, बस जाएंगे ऐसे। ये तावीलात गलत है आपकी। अचानक आपकी नजर पड़ गई, फौरन अपनी नजरों को नीचे कर ले, मगर दूसरी नजर दुरुस्त नहीं है। इस जमाने में अखलाक व किरदार की बर्बादी सबसे ज्यादा नजरबाजी की वजह से है। इसी वजह से जुमलाबाजी, छेड़छाड़ वगैरह अखलाकी हरकत सरजद होते हैं। बदकारी और बेहयाई से महफूज रहने के लिए दूसरा हुक्म इस्लाम ने मर्द औरत दोनों को यह हुक्म दिया है कि अजनबी मर्द औरत तन्हाई में ना मिले, क्योंकि जब दो अजनबी मर्द और औरत तन्हाई में होती हैं तो तीसरा शैतान होता है जो उन दोनों के दिलों में बुराई की चिंगारी छेड़ता है। यही चिंगारी शोला बनकर दोनों की इस्मत को जला देती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द किसी औरत से उसके महरम के बगैर तन्हाई में ना मिले। आजकल तजुर्बे गाहों में, रिसर्च का नाम पर तालीम गाहों में, दफ्तरों में और कार सेंटरों पर लड़कियों और लड़कों में तन्हाई में मिलने का जो माहौल पैदा हो गया है, उसने बुराई और बदकारी की फिजा पैदा कर दी है। इस्लाम इसको इंसानी शराफत के मुनाफे करार देता है। आप देखें, आप
स्कूलों में आप देखिए, कॉलेजों में आप देखिए, अपनी बच्चों को ऐसे स्कूलों में आप जमाना चाहते हैं जहां उनकी इज्जतों के पामाल किए जाते हो, जहां उनकी इज्जतों लूटी जाती हो, जहां लड़के और लड़कियों को मेलाप होता हो, वहां अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहते हो। बड़ा शौक होता है तुम्हें बच्चों को मगरिबी ममालिक में पढ़ाने का। कोई कहता है कि मेरा बच्चा जो है अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई कहता है कि मेरी बेटी अमेरिका में पढ़ रही है। मैं उससे ये कहता हूं कि क्या तेरी बेटी उन गुनाहों के माहौल में जाकर गुनाह से बच रही है? तुझे इस बात का यकीन है? जाइए आप देखिए बेंगलुरु के खुद जो है ऐसे ऐसे कॉलेजों के अंदर जहां लड़के और लड़कियां बैठती हो, वहां गुनाह नहीं होंगे। मेरी बात झूठी हो सकती है, तुम झूठे हो सकते हो, लेकिन खुदा और रसूल कभी अल्लाह झूठे नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि जहां लड़के और लड़कियां हो, वहां तीसरा शैतान उसके दिल में जरूर जिना की मोहब्बत पैदा करेगा, बिलाखिर वो जिना करेंगे। आज फरवरी के 4 तारीख हैं। अब अनकरीब वो वक्त भी आने वाला है जो लड़का और लड़की जो है फ्रेंडशिप के नाम पर कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। शुरू हो गई ये सब चीजें। 14 फरवरी की रात आप देखें कितने ऐसे तालीम गाहों में जहां जिना के अड्डे बने हुए होंगे, लेकिन मां बाप इसमें भी आजाद हैं। खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी मुझे रुमाना मुझे पैसे लाकर देते, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मेरी बेटी ने क्या काम किया। ये दीनदार घरों के अंदर भी पाया जा रहा है, गैर दीनदार घरों के अंदर भी ये सब चीजें पाई जा रही हैं। कोई रोकने वाला नहीं इन सब चीजों को, कोई बोलने वाला नहीं। बाप को अगर बिठाए मस्जिद के मिंबर पर, ये 1 घंटा या 1.5 घंटा दीन की बात करता है, लेकिन जब उसके घर के माहौल के अंदर झांक कर देखिए आप, उसकी बेटी किसी गैर मर्द से मिली हुई है। दीन का काम घर से होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बाहर का माहौल बहुत सारे सुधारने वाले हैं, पहले अपने घर के माहौल को भी सुधारो। अपनी बेटियों को कॉल सेंटर पर भेजते हो, शर्म नहीं आती? अपनी बीवियों को काम को भेजते हो, शर्म नहीं आती? बेशर्मो, घरों में खाते हो, घरों में पीते हो, शर्म ये नहीं आती कि तुम मर्द होकर नहीं कमाते, अपनी बीवियों को कमाने के लिए रास्ते पर भेजते हो? ये एक मर्द होकर अपनी बहन की अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता? ये एक मर्द होकर अपनी मां की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता? गैर महरमों के सामने अपनी मां बहनें बैठकर कमाती, लेकिन भाई को इसका एहसास नहीं, बेटे को इसका एहसास नहीं, शोहर को इसका एहसास नहीं है कि मेरी बीवी किसी गैर मर्द के सामने जाकर बैठती है। इसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी सब चीजों से मना फरमाया है। जिससे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन व कुल लिल मुमिनाति यगुद्दून मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ नबी जी, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नजरें बचा कर रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यह उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीका है। जो कुछ वो करते हैं अल्लाह इससे बाखबर रहता है। चाहे तुम फोन के जरिए से किसी लड़की से बात करते हो, चाहे तुम माँ बाप से छुपा कर कहीं जो है कंबल में भी तुम बात करते हो, किसी से मैसेज करते हो, लेकिन तुम ये समझते हो कि कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। वल्लाहु खबीरुम बिमा यस्नऊन, अल्लाह तो उस सब चीजों से बाखबर है। और फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों से कह दो कि अपनी नजरें बचा कर रखें। ऊपर जो हुक्म है मर्दों से है, नीचे जो हुक्म है वो औरतों से है। दोनों को अल्लाह ने हुक्म दिया है, मर्द औरत दोनों को हुक्म दिया है। और औरतों को क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला ने? ऐ मोमिन औरतें, अल्लाह के नबी से फरमाया कि ऐ नबी जी, औरतों से कह दो कि अपनी नजरें बचा कर रखें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपना बनाओ सिंगार ना दिखाए बजुज इसके जो खुद जाहिर हो जाए। बजुज इससे जाहिर हो जाए मतलब क्या है?
کبھی اگر اچانک کبھی ظاہر ہو جائے تو اللہ اسے معاف کر دیں گے. جان بوجھ کر کسی کے سامنے اپنی بناؤ سنگار کو ظاہر کرنا، آگے بتاؤں گا میں آپ کو. شادی بیاہ کا موقع آ گیا، رسم و رواج کے موقع آ گئے، شوہر کے سامنے شیطان بنی ہوئی رہتی ہے، ان لوگوں کے سامنے گئی تو بنا سنگار بن کے رہتی ہے. ابھی بے وقوف شوہر، یہ بے وقوف بھائی، یہ بے وقوف باپ اپنی بیٹی اور بہنوں کو اسی طرح دیکھنا چاہتا بھی ہے. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وَلَا يُضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنی کے آنچل ڈالے رہیں. تو مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی بھر آپ کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے چہرے اپنے سینے پر ہمیشہ اونی عورت کو ڈالنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. گھروں کے اندر ہو، بازار میں ہو، سب ہمیشہ یہی ہے. تو اس آیت کی تشریح میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا ہے کہ شائستہ لباس استعمال کرے. لڑکیاں، خواتین خاص طور پر ایسا لباس استعمال نہ کرے جس سے جسم کی نشیب و فراز کی نمائش ہو. آپ کے سامنے میرا آیت پڑھا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں ابھی میں. اللہ نے جو میں آپ حضرات کے سامنے جو 5 اصول یہ بیان کر رہا ہوں کہ پہلا یہ بیان کیا، دوسرا اب تیسرا بیان کر رہا ہوں، یہ اس آیت کی تشریح ہے. یہ تیسرا حکم اللہ نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ شائستہ لباس استعمال کریں. لڑکیاں اور خواتین خاص طور پر ایسا لباس استعمال نہ کریں جس سے جسم کی نشیب و فراز نمائش ہو، دوسرے لوگوں میں خواہشات نفس جاگے اور اخلاقی فتنہ و فساد رونما ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس میں ہیں آخرت میں ننگی ہوں گی. یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا لباس استعمال کیا ہوگا جو ان کے نسوانی حسن کی نمائش کرے، جب پردہ پوشی کے لیے ناکافی ہو. آج دیکھیں آپ گھر کے اندر یہ ماحول نہیں بنا ہوا ہے. باپ کے سامنے بیٹی جو ہے بے حیا لباس پہنی ہوئی ہوتی ہے، بھائی کے سامنے بہن بے لباس ایسا شائستہ لباس پہنی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی کی نظریں نیچے کرنے پر اسے مجبور ہو جائے. ماں ایسے کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہے کہ بیٹے کے سامنے کہ بیٹا اپنی ماں کو دیکھ کر اپنی نظریں نیچے کرنے پر مجبور ہو جائے. سینہ کھلا ہوا ہے، ایسے ناشائستہ لباس پہنے ہوئے ہیں. افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کر، افسوس. یہ دیندار گھروں کے اندر بھی ہے، بے دیندار گھروں کے اندر بھی یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں. دیندار گھروں کے اندر بھی یہ ماحول ہے. سنو ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے اسماء، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا جسم، اس کے چہرہ اور ہتھیلی کے علاوہ ڈھانکا رہنا چاہیے. صرف اس کی ہتھیلی کھلی رکھے، صرف اس کا چہرہ کھلا رکھے، اس کا پیر کھلا رکھے، باقی سارے جسم کو بند رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جس گھر کے اندر ماں بے حیا ہو تو اس کی بچوں پر تم کیا بھروسہ کر سکتے ہو آگے چل کے یہ دینداری پیدا کر سکے. جس گھر کے اندر بے حیائی عام ہو، تم اپنے بیوی کے کوکھ سے حضرت فاطمہ کو چاہتے ہو، حضرت اما عائشہ کی سیرت والی بچی چاہتے ہو، تم اپنے کوکھ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بچی چاہتے ہو، تم اپنے کوکھ سے حضرت خدیجہ جیسی بچی چاہتے ہو، تم اپنی بیوی کے کوکھ سے ایسی دیندار عورتوں کی تم خواہش مند ہو. یاد رکھنا کہ جب تک تمہاری عورتیں دیندار نہیں بنے گی، تمہارے پیٹ سے بے دیندار گندی عورتیں مغربی ممالک کی پیدا ہوں گی. ماحول بناؤ پہلے، بعد دیندار گھریں تمہارے بنتے ہیں، تمہاری اولاد تمہاری دیندار بنے گی. ماں زنا کے اڈے چلاتی ہو، بیٹی کو خود برائی سے روکے، یہ نہیں ہو سکتا. باپ جو ہے خود عورتوں کی خواہشات میں پڑا ہوا ہو، بیٹے کو دوسرے عورتوں لڑکیوں سے میل ملاپ سے روکے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ مغربی تہذیب نے بے پردگی اور عریانیت کو اس طرح پھیلا دیا کہ مسلمان بھی جو مغربی تہذیب میں ڈوب گئے ہیں
اسے معیوب نہیں سمجھتے، اپنی لڑکیوں کو اسکرٹ اور ٹی شرٹ قسم کے لباس پہناتے ہیں، اپنی عورتوں کو ایسا لباس پہناتے ہیں جس سے عریانی جھلکتی ہے۔ سب سے زیادہ بے حیائی ان تعلیم گاہوں میں پائی جاتی ہے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوں، جہاں بے پردگی معیوب نہیں ہے، ماحول میں آوارگی، نگاہوں میں حیا نہیں، دلوں میں عزت نہیں، بد کرداری کا دروازہ کھلا ہوا ہمیشہ رہتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ اسلامی غیرت و حمیت کے منافع ہے۔ اسی طرح اسلام نے چوتھا بدکاری اور بے حیائی سے حفاظت کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کا استعمال اپنے گھر میں کریں، باہر نکلے تو اپنے حسن و زینت کی نمائش نہ کریں، اس سے ان کو اطمینان و سکون ملے گا اور بری نگاہوں سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نامحرم کے سامنے زیب و زینت کا اظہار کرنے والی اس تاریکی کی طرح ہے قیامت کے دن جس میں روشنی نہ ہوگی۔ اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ بھئی اپنی بنسول کے کرنا ہے تو اپنے گھر میں کرے، اپنے شوہر کے سامنے دکھائے۔ اپنے شوہر کے سامنے شیطان بنی ہوئی رہتی ہے، باہر غیر مردوں کے سامنے اس طرح کا ماحول غلط ہے۔ ہمارے سماج کی اخلاقی حالت الٹی ہو گئی ہے۔ جب عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں تو وہ زیب و زینت نہیں کرتی، اپنے شوہروں کا تسکین کا خیال نہیں کرتی، ان کو خوشی کا موقع نہیں دیتی۔ گھر میں دیر سے باہر نکلا تو وہی شیطان کی صورت، گھر کے اندر آیا تو وہی شیطان کی صورت۔ اور جب شادی بیاہ اور دوسرے سماجی پروگرام میں جاتی ہیں تو خوب بناؤ سنگار کرتی ہیں، جس سے دوسرے مردوں کی دلوں میں فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اب شادی بیاہ میں گئے، آپ کسی اور موقع پر گئے، جہاں کسی غیر مرد کی نظر پڑ گئی، آپ کی دوستوں کی نظر پڑ گئی، آپ کے دوسرے بھائیوں کی نظر پڑ گئی، آپ کی بیوی کو کوئی نہ کوئی دیکھا، آپ کی بیٹی کو کوئی نہ کوئی دیکھا، آپ کی ماں کو کوئی نہ کوئی دیکھا، دل میں خواہشات پیدا ہو گئی، وہاں سے گندی فضائیں شروع ہو گئی، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت میری بیوی کو کوئی اور اس طرح گندی باتیں کرتا ہے، اس طرح اس کے ساتھ گندے ریلیشن چل رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تو پہلی حفاظت یہ کرتا، اپنی عزت کی حفاظت تو کرتا، تو تیری عزت پر کون ڈاکہ ڈالتا؟ تو نے خود چاکلیٹ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو ہر ایرا گرا اسے کھانے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی طرح بدکاری اور بے حیائی سے محفوظ رہنے کے لیے اسلام نے 5واں حکم یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنی اور چادر ڈال لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اے نبی جی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلوں کو لٹکا لیا کرے۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور نہ ستائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی کہ وہ اس طرح کرنے سے عورتیں گناہوں سے بچ جاتی ہیں کہ اپنے اوپر چادر ڈال لیں، تو مطلب یہ کہ اپنے گناہوں سے بچ کر رہتی ہیں عورت۔ اس سے آج کل فلموں نے، ٹی وی سیریلوں نے، فیشن شو اور مقابلہ حسن کی شیطانی تہذیب نے مسلمان گھروں کی پاکیزگی کو چھین لیا ہے۔ شرم و حیا اور پاک دامنی جو شریف گھرانوں اور شریف زادیوں کی پہچان تھی، اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ جن گھروں کے اندر دینداری کا ماحول تھا، آج ان گھروں کی عورتوں کے اندر بھی بے دینی کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ جن گھروں کے اندر عورتیں برقع پہن کر باہر نکلا کرتی تھی، آج ان کے بچے بے دین ہو کر بغیر برقعے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو فلم کے ذریعے سے، یہ ٹی وی سیریلوں کے ذریعے سے جو عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ اور اگر باہر کا ماحول آپ کے قابو سے باہر ہے تو کم از کم گھر کے ماحول کو تو فکر کرنے کی کوشش کرے، گھر کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرے، ورنہ ایمان و عمل سب کچھ غارت ہونے کا اندیشہ ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں شرم و حیا اور پاک دامنی سے آراستہ کرے اور ہماری نسلوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو پوری سمجھ چکے ہوں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔